الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا حبيبي يا حبيب رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پھر پڑھیے الصلاة يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جو سو برسے بھی جیو گے تو موت آئے گی جو سو برس بھی جیو گے تو موت آئے گی یہ ڈور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی یہ ڈور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی اور چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے اس سے عزت ہے مگر قبر
میں تو دولت نہ کام آئے گی، یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی، اور نثار جام اللہ نبی کی رحمت کے، نثار جام اللہ نبی کی رحمت کے، نبی کی رحمت کے، ہمیں عذاب جہنم سے جو بچائے گی، یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی، اور اے میرے پیاروں میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا، اے میرے پیاروں میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا، بچھڑ جاؤں گا، کہ ہر نظر مجھے ڈھونڈے گی، نہ ڈھونڈ پائے گی، کہ ہر نظر مجھے ڈھونڈے گی، نہ ڈھونڈ پائے گی، یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی، جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں، جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں، آدمی کے رواں، ظہیر کیسے بھلا دنیا وفا نبھائے گی، یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے خطاب وچ پیغام تا کچھ ہور تیار کر کے پیش کرن دا ارادہ سی، مگر حادثاتی طور تے ساڈے پیارے مرید، پیارے بیٹے محمد حمزہ قادری سلمہ اللہ، انہاں دے والد گرامی محمد اشرف مرحوم و مغفور، انہوں داغ جدائی دے گئے۔
اور پھر ایک یا دو دن تو بعد ساڈے پیارے مرید غلام مرتضی قادری سلمہ ناشتے والے انہاں دی والدہ صاحبہ اور ساڈے پیارے بیٹے محمد سجاد علی کسان بیٹری والے انہاں دی تائی اماں وہ بھی اچانک اپنے پیاریاں نو مفارقت دا داغ دے گئیاں۔ انہاں دو بچیاں نہیں میں نو دعا واسطے بھی کیا سی اور جمعۃ المبارک دے خطاب وچ دل جوئی واسطے بار بار کیا، تو میں سوچیا کہ میں جمعۃ المبارک دا خطاب اس حوالے نال ہی کراں گا۔ سو کچھ رکت والیاں گلاں، نرمی قلب دا حصول ممکن بنانا والیاں گلاں اج دے جمعے دی تقریر وچ شامل ہون گیاں۔ دعا فرماؤ خداوند کریم جل شانہ جنہاں مرحومہ دا میں ذکر کیتا ہے انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ اور اج ساڈیاں تین مریدات ساڈے ہاتھ بیت ساڈیاں تیاں رانیاں انہاں دے والد گرامی عزت مآب سید نعیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا چیلم دا ختم شریف بھی ہے۔ سو اس حوالے نال بھی اس موضوع تے میں سمجھاں گا کہ گفتگو کراں انہاں بچیاں انہاں دی اولاد انہاں دے صاحبزادے داماد انہاں واسطے میری گفتگو زخماں دا مرہم ثابت ہوئے۔ دعا فرماؤ خداوند عظیم سانو سبنا نو اچھا انسان اور سچا مسلمان بن جان دی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن کریم چوں جڑی میں سورہ کریمہ تلاوت کیتی ہے اسی تو گفتگو دا آغاز کریں گے۔ ایدے چک عجب انداز نال اللہ پاک نے ضمیر انسانی نو جھنجوڑے آئے، سبحان اللہ۔ اور آپس دی گل ہے جدو میں میٹرک وچ ساں تے ساڈے نصاب وچ اے پوری سورہ شریفہ شامل ہوندی سی۔ اے ہن مینوں یاد نہیں کہ کیڑے نصاب وچ شامل ہوندی سی، غالباً اسلامیات دے نصاب وچ شامل ہوندی سی۔ تے نصابی جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے گورنمنٹ دے جڑے ملازمین ہوندے نے افسران ہوندے نے وہ ترتیب اسے واسطے دیندے نے کہ بچیاں دی فلاح اور بہبود ممکن ہو سکے۔ وہ تو پھر ڈیپینڈڈ سٹوڈنٹاں دے وے نا کہ انہوں نے پوچھیا ہوندا ہے کہ بھئی پاکستان کیسے بنا، کہ تھلے منڈا ساڈا ڈرامے دیاں 12 قسطاں دی پوری سٹوری لکھ کے آ جاندا ہے۔ یہ تو پھر ساڈا اپنا نظام ہے نا، یہ تو اسی خود خراب کیتا ہے۔ بہرحال نظام ادوں چلدے نے قبلہ جدو نظام بنانا والا بھی مخلص ہوئے تے نظام تے عمل کرن والا بھی اخلاص دا پیکر ہوئے۔ جنہاں نو گل سمجھ آئیے بولن گے سبحان اللہ۔ اللہ دا پیارا کلام تیسواں پارہ سورۃ القاریہ میں پوری پڑھن لگا۔ مالک فرماندے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ
فرماندے کھڑکھڑان والی کی یہ کھڑکھڑان والی وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ او دنیا دارا او طاقت دے نشے وچ بدمست ہاتھی دی طرح اللہ دی زمین تے پھرن والے دنیا نبھان والے دولتاں کما کما کے ڈھیر لا لین والے تینوں کی پتہ ہوئے القاریہ چیز کی ہے تینوں دسنے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث او the day of judgment او یوم الحساب او قیامت دا دل او جتھے کسے ایم پی اے دی نہیں چلنی جتھے کسے ایم این اے دی ککی نے اثر نہیں کرنا جتھے کسے بائی میں گریڈ دے افسر دی نہیں چلنی جتھے کسے سوٹے والے دی نہیں چلنی جتھے کسے تاج و تخت والے دی نہیں چلنی چلنی ہے تے مالک الملک دی چلنی اللہ فرماندے وہ دن ایسا دن ہوئے گا وہ جدوں لوگ انج اڑدے پھرن گے جے میں بکھرے ہوئے پتنگے ہوندے نے جے میں بارش ہوندی ہے تے ننے ننے کیڑے مکوڑے پتنگے قبلہ لائٹ تے دیوے دی لو تے بجلی دی روشنی تے آ جاندے نے اکٹھے ہو جاندے نے چند سیکنڈاں یا منٹاں تو بعد ڈھیر لگا ہوندا ہے انہاں دے ٹوٹے پجے پراں دا تم کسے پاسے سر کسے پاسے ایک پر دا ٹکڑا کسے پاسے ایک پر دا ٹکڑا کسے پاسے اللہ فرماندے لوگ اس طرح ہون گے جے میں بکھرے ہوئے پتنگے رضوان قادری پتر آباد رہ تیریاں وفاواں سانو صدا یاد رہن گیاں محمد حمزہ قادری پتر میں تقریر سیٹنگ کر کے لے کے آیا تیرے ابا جی نو ایصال ثواب کرن واسطے سجاد حسین دی تائی اماں غلام مرتضی قادری دے امی جان اور حضرت نعیم شاہ صاحب مرحوم مغفور نو ایصال ثواب کرن واسطے اللہ فرماندے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش وڈے وڈے جڑے پہاڑ نظر آندے نے انج روئی دے پھوہیاں دی طرح اڑدے پھرن گے جویں تھنکی ہوئی رنگین اون ہوندی ہے تھنکیا ہویا روح ہوندا ہے اللہ 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 فرماندے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ اے اوتھے کسے بے حیا تے کمینے چودھری دی ترکڑی نہیں ہونی جڑا کھا کھا کے ٹھڈ وڈا کری جاندا ہے جنوں احساس نہیں ہوندا کہ میں اپنی لہد وچ اگ دے انگارے تے چنگیارے بھر رہا اوتھے ترکڑی اللہ دی ہونی اچھی آواز نال بولی جانا ہے میرے نال اوتھے ترازو انصاف والا ہونا ہے صدقے جاواں جتھے ایک چھٹاکی دا کروڑواں حصہ بھی نہ کٹے گا نہ ودے گا اعزازی طور تے او سونا او پاویں درود شریف والے دا عمل ودا دے وے تے او دی مرضی نماز والے دا عمل ودا دے وے تے او دی مرضی او یتیم نو پالن والے دا عمل ودا دے وے تے بچڑیا او دی مرضی صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے اس دیاڑے جدوں عمل تولے جان گے او جدے صالحہ اعمال دا وزن زیادہ ہوئے گا وہ اپنی من پسند زندگی دے وچ ہوئے گا وَأَمَّا مَنْ یا تے بچے نو سمجھ نہیں لگی میریاں گلاں دی یا پھر میری قوم دا مزاج بدل رہا ہے کہ صرف دائی حلیمہ سعدیہ دا قصہ سن کے نعرے نہیں مار دے ایک قرآن دیاں آیتاں سن کے بھی نعرہ مار دے نے جنہوں نے سواد آ رہے ہیں بولن گے ڈاکٹر صاحب آباد رہیے میں قربان تی نثار جاواں مصطفیٰ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندا ہے جدیاں تولاں پتر آباد رہو تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات جدیاں تولاں کٹ گئیاں جدا وزن کٹ ہویا جڑا خفیف المیزان ہویا ترکڑی تے جدے عمل اچھے عمل کٹ گئے گولڑوی صاحب جدے برے عمل ود گئے اللہ فرماندا ہے
हाविया ओ दी मंजिल हाविया होवेगी वमा अदराक मा हिया तेनों की पता होवे उस हाविया दी माहियत की है अल्लाह अल्लाह हुजूर ते नाजिल होने वाला कुरान अल्लाह फरमांदा नारुन हामिया शोले मारदी हुई भड़कदी हुई आगे वो जिस अग तो बचना ही पल्ला फड़ ले मेरे हबीब दा पल्ला फड़ ले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पुत्र पूरी सूरह शरीफा दा तर्जमा ट्रांसलेशन तुसी अपनी पंजाबी जुबान विच समाअत कर लई हुण इस दिन विच असी दाखिल होने जदों मैदान हशर विच दाखिल होने ते किबला उस तो पहले असी मरना मर के दोबारा जिंदा होना असी अल्लाह ते ईमान रखने आ नबियां ते ईमान रखने आ किताबां ते ईमान रखने आ फिरिश्तियां ते ईमान रखने आ सदके ते कुर्बान जावा जन्नत दोज़ख ते ईमान रखदे आ अच्छी बुरी तकदीर ते ईमान रखदे आ सदके ते निसार जावा असी क़यामत दे दिन ते ईमान रखने आ असी मर के दोबारा जी उठ के अल्लाह दे हुजूर महशूर होण दा ईमान रखदे आ सदके जावा एक दिहाड़े मर जाना मोहम्मद हमजा कादरी पुत्र तेरे अब्बू चले गए मैं कुर्बान जावा सारे दे एक दिहाड़े चले जाने इत्थे कोई न रहा ते किसे ने नहीं रहना खालिक फरमांदे इन्ना अजलल्लाहि इदा जा अला युअख्खरु लौ कुंतुम तामलून तालमून अल्लाह दी अजल आ गई अल्लाह दा वादा आ गया सारी दुनिया दियां तबाबतां हिकमतां डॉक्टरेट सारी दुनिया दियां हिकमतां इकट्ठियां कर ले सारी दुनिया दियां दानाइयां इकट्ठियां कर ले मौत तो रुस्तगारी दैट इज इम्पॉसिबल सदके ते कुर्बान जावा मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पढ़न लगा लेकिन इस तो पहले मेरा लिखिया होया कलाम सुन लो मैं लिखे तो बिफानी है मैं भी हूँ फानी ये जहाँ है न तेरा न मेरा तो भी फानी है मैं भी हूँ फानी ये जहाँ है न मेरा जिंदगी चीज है आनी जानी ये जहाँ है कारी साहब तुसी ते हर महफिल च पढ़दे हो तुहानू हिफज़े मेरा कलाम माइक तो बगैर पढ़दे हो माइक दे विच पढ़दे हो कदी विदाउट माइक भी गुनगुना लिया करो कब मजे नाल तू भी फानी है मैं भी हूँ फानी ये जहाँ मेरा मैं जो शहरे खमोशा से गुजरा लैज़ उठी समाअत ये ज़ुल्क़र कह रही थी कब्र एक पुरानी ये जहाँ है न तेरा न मेरा जिंदगी चीज है आनी जानी ये जहाँ न मेरा राह में एक मुसाफिर रुका था चंद दिनों बाद फिर चल दिया था आदमी की है इतनी कहानी ये जहाँ है न तेरा न मेरा जाने वालों
کی یاد آ گئی ہے دل پہ اب زور چلتا نہیں ہے جانے والوں کی یاد آ گئی ہے دل پہ اب زور چلتا نہیں ہے ناتھ میں آنسوؤں کی روانی یہ جہاں ران میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے آباد رہیے بیٹے نام بھروسہ ظہیر اس پہ کرنا جان کب ساتھ یہ چھوڑ جائے ہے بڑی بے وفا زندگانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا اسکول جائیدہ سی کول گپیاں دی ریڑی والے نے اپنی ریڑی تے لکھوایا ہوندا سی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اس ویلے تے انگلیاں کر کر کے ہسی دا سی گول گپے والے نو ٹچ کرا کری دیاں سی ہن سمجھ آئیے وہ جتنی کو دی سمجھ بوجھ سی گل تے انہیں حق لکھوائی ہوئی سی آج جدوں وہ کار تے عید منان دے پنج پنج منڈے کو فیملی دے 14 تو 18 سال دی عمر تیز گڈی چلا کے نیو خان دے تھلے ٹھوک دے دینے آپ تے جاندے نے دنیا تو پچھو مانو مار جاندے نے باپ نو جیو دیا مار جاندے نے پھر وہ شعر یاد آندا ہے اللہ اکبر حج اگر کسے دا باپ کینسر دے نال دنیا تو جاندا ہے حج اگر کسے دا بیٹا حادثے دا شکار ہو کے دنیا تو جاندا ہے حج جو شعر دی گہرائی یاد آندی ہے آہا وہ کی کہندا سی پتہ نہیں زندگی دے کس موڑ تے شام ہو جانی ہے یہ دنیا چلو چلی دا میلا ایتھے کوئی نہ رہا تے کسے نے نہیں رہنا حافظ محمد ارسلان دا پرا آیا ہے صدقے جامع اے بچہ دنیا چھڑ کے چلا گیا اچھا میں نے لگتا ہے میں نام غلط لے لیا نام دسی میرا پتر اپنے دیئے آباد اللہ تعالیٰ عزتاں وچ اضافہ فرمائے حافظ محمد سبحان سی دا نام بچے دا نام سی نا اچھا ارسلان قادری انہاں دے ایک رشتہ دار ساڈے مرید نے میرے ذہن چ پھر وہ آ گیا صحیح کہہ رہے ہیں پتر میں ارسلان قادری تیرا کی لگدا ہے جڑا باہر ہوندا ہے منڈا ہیں کزن ہے تہاڈا حافظ محمد سبحان اس بچے دا بھرا بچھڑ گیا حافظ خلیل رحمانی دے بھائی دنیا تو چلے گئے جوانی وچ میاں صاحب دے بھائی ادھیڑ عمری چ چلے گئے بھئی ہے کوئی ایسا بندہ علی حسن قادری نے اپنے ابو جی ٹور دیتے ہے کوئی ایسا بندہ جنہوں اس سٹ نہ لگی ہوئے جدے گھر تو کوئی جنازہ نہ اٹھیا ہوئے پتر ہر انسان دکھاں دا ماریا خدا بند عظیم جل شانہ جنہ مرحومین نو اسی اج ٹارگیٹلی خراج محبت پیش کر دیاں ہویاں ایصال ثواب کر رہے ہیں اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے توجہ ہوئے تے میں حضور دی حدیث پڑھاں تے پتر پرسوں اس بچے دی والدہ دا جنازہ اسی پڑھان گئے تے او سینے لگ گیا آ کے تے وہ بار بار کہہ رہے سی کہ حضور میں اپنی امی دے سایہ عاطفت تو محروم ہو گیا تو میرے منہ چو گل نکلی معافی ضمیر جو میرے اندر چل رہا سی میں انہوں کہہ دیتا میری اندر دی گل نوکے زبان تے آ گئی میں انہوں کہا بچیا تیری کہانی چ تیری والدہ دا کردار ہی اتنا سی تے عارف قادری آباد رہو اپا سارے کردار ہاں اسی اس کہانی دے کریکٹرز ہاں پتر کہانی لکھنا دا تے کوئی اور ہے یہ تے پھر مصنف دی مرضی ہوندی ہے انہیں کس موڑ تے لے آ کے کردار نو ختم کرنا ہے تے دی جگہ تے نواں کردار پرنا ہے
کہ کچھ کردار ایسے ہوندے نے جنہ کرداراں دی جگہ تے مصنف بھی کوئی ہور کردار رکھدا نہیں، کیونکہ مصنف جاندا ہوندا ہے اس کردار دی جگہ کوئی ہور کردار نہیں لے سکدا۔ ممبر رسول تے بیٹھا اس کائنات دی کہانی وچ ماں باپ دا کردار ایسا جے جس کردار وچ کوئی ہور بندہ فٹ ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ اتھے کوئی نہ رہا تے کسے نے نہیں رہنا۔ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6416 سماعت کریو، ایمان تازہ کرن لگا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أو كما مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی زادہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ دا پیارا شہزادہ حضرت عبداللہ حضور دے نال نے حبیب اللہ پچھے پچھے عبداللہ اگے اگے حبیب اللہ پچھے پچھے فاروق دا شہزادہ عبداللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور پھیریا تے جناب ابن عمر منظر کشی کر دینے کہ اخذ رسول اللہ، میرے رسول نے مینوں موڈیاں تو پھڑ لیا۔ آہا آہا اخذ رسول اللہ بمنکبی، کندھے تو پکڑی دے باپ اپنے پتر نو سمجھاندا ہے موڈے تے ہاتھ رکھ کے، دھی نو ماں سمجھاندی ہے موڈے تے ہاتھ رکھ کے۔ ایک ٹک ٹاک زدہ معاشرہ ایک ہی سمجھے کہ ماں نے جڑی گل کرنی ہوندی او دے پچھے او دے کتنے تلخ تجربات ہوندے نے۔ اج دا اے یوٹیوب تے اے انسٹاگرام تے فیس بک دا ماریا ہویا معاشرہ، اے جھوٹا تے کھوکھلا معاشرہ کی جانے کہ ساڈا باپ ٹٹی ہوئی منجی تے پیا اور مچھاں تے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے جڑیاں شکستہ گلاں سانو دس دے، اے دے پیچھے ایڈا برسہا برس دا تجربہ ہے، اے دے پیچھے دیاں او سٹاں نے جڑیاں انہیں جگر تے چلیاں نے، اے دے پیچھے او رویے نے لوگاں دے جڑے نے اپنی تباہ تے برداشت کیتے نے۔ اپنی ماں دی گل دھیان نال سنیا کرو، بابی دی گل دھیان نال سنیا کرو۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام وہ جتنے اپنے غلاماں نال شفیق نے کائنات دے رب دی جلالت دی قسم، کوئی ماں اپنے بچیاں تے اوڈی مشفقہ نہیں ہو سکتی، کوئی سگا باپ اپنے بچیاں نال اوڈا پیار کرن والا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابن عمر جی دل بر حکم ہوئے، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا وچ رمے تے انج رہ جویں کوئی راہگیر تے مسافر رہندے۔ صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی تبلیغ دا سیدھا سیدھا مطلب ہے ایتھے دل نہ لاویں، اگر اللہ نے بنگلہ دتا تے تیرا نہیں، پچھلیاں نے کچھ عرصے واسطے سنبھال لینا، جناب برانی اگے چلے جانا۔ اگر اللہ نے گڈی دیتی، اچھی سواری دیتی، شکر الحمدللہ، لیکن یہ تیری نہیں، یہ تیرے پچھلیاں نے کچھ سالاں واسطے سنبھال لینی، مل مار لینی، تینوں اگے ٹور دینا۔ اللہ اللہ تے میں لکھیے تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا، تیرا ہنر تے کمال سجنا نہیں رہنا، تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا، تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا۔
اے حاکم وقت مان نہ کرے تو عہدیاں دا اے حاکم وقت مان نہ کرے تو عہدیاں دا اے تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے اے مال و دولت اے جاہ منصب اے تخت شاہی نو ایویں پاتوں دھمال سجنا صدا نہیں رہنا اپنے آپ نو مخاطب کر کے ایک باری ساریاں نے کہنا ہے تیرا ہنر تے کمال رہنا تیرا ہنر تے کمال نہیں رہنا چھڑا کے ہاتھوں اپنے پیاریاں تو بچھڑ نہ پینا حسین وقت وصال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر سجنا صدا نہیں رہنا عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے جڑے بندے مطمئن بیٹھی ہو کہہ دیو سبحان اللہ موت تو کسے نو رستگاری نہیں اللہ نے اس حویلی تو قبلہ چھوٹ کے آزاد ہون دا کوئی رستہ بنایا ہی نہیں کیویں آزاد ہو سکنے موت دی وادی وچ سب نے اترنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مصطفیٰ حبیب خدا دی ایڈوائز نو پلے بن لیا آپ جدوں کسے نو حضور دی اے حدیث سنا دے ہندے سن نال پھر اپنے پیر پرال مخاطب کر کے اپنی طرفوں ایک نصیحت کر دے ہندے سن اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح اگر شام دے سائے ٹل دے ہوئے ویکھیں صبح دیاں روشنیاں دی طلعت ویکھن دی امید نہ لائی بیٹھیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ اگر خیر سلامتی دے نال صبح اٹھنا ہے تے متا پھر رات دے شام دے ہنیرے ویکھن دا بھی ارادہ کری رکھیں کہ میں بھئی ویکھنا ہی ویکھنا ہے بھی شام ٹلے گی سورج ڈوبے گا میں ویکھاں گا اور بڑے بڑے بندے سویرے اٹھ دینے بھلے چنگے ہوندے نے شام نو ایمبولینس وچ لاش آوندی ہے اور کئی میرے ورگے تواڈے ورگے اللہ زندگیاں رکھے بھلے چنگے کھاندے پیندے ہسدے مسکراندے شام نو نکل دے نے اللہ اللہ دن چڑھن تو پہلے گھر لاش پہنچ دی ہے چار بندے موڑیاں تے چک کے چھڑ کے جاندے نے دنیا چلو چلی دا میلہ اپنی اپنی موت نو آؤ یاد رکھیے ابن عمر نعرہ مار کے گیندے نے خود من حیاتی کا خود من
صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اج اگر تو تندرست و توانا ہے ایک دن آنا ہے جدوں بازو کمزور ہو جانے لتاں کمزور ہو جانیاں ہارٹ بیٹ جدوں تیز ہو جانی اور جدوں تیریاں ساواں دی ڈور ٹٹن دے قریب ہو جانی جدوں تو اپنی مرضی دے نال باہر نہیں نکل سکنا اپنی مرضی نال اپنے بستر تو نہیں اٹھ سکنا اپنی مرضی نال اپنی مدھر تے خوبصورت آواز جدے نال تو بولدا سے لوگ تیرے ہسن تے ہسدے سن تیرے رون تے روندے سن او جنہاں دے کناں چ تیری آواز رس کول دی سی انہاں نوں وی تیرے ٹٹے پھٹے الفاظ سمجھ وچ نہیں آنے صدقے جاواں جڑے تیری شکل ویکھ ویکھ کے جیندے سن انہاں نے بھی کہنا چھیتی کرو ابا جی دی حالت خراب ہے صدقے جاواں جنہ دنداں تے مہنگے ٹوتھ پیسٹ ملدا رہے ہیں انہاں نوں ویکھ کے لوگاں نے ڈریا کرنا جنہ ہونٹاں لو ویکھ کے شیشے وچ مغرور ہونے انہاں ہونٹاں دا گلابی پن انہاں ہونٹاں تو جدا ہو جانا ہے جنہ اکھاں چ کاجل لگا کے مان کردا پھرنے انہاں اکھاں وچ ایک دہاڑی ویرانیاں نے ڈیرے لا لینے نے ایک دن آزائے جسد نے اپنیاں صلاحیتاں تو منہ موڑ لینے ابن عمر کہندے نے اپنی بیماری دے دناں نو صحت دے دناں چ یاد رکھیا کر تے اپنی زندگی نو غنیمت جان مرن تو بعد قبر دی زندگی واسطے تیاری کردیاں رہ تے سامان آخرت اکٹھا کردیاں رہ جنتی جنتی آباد 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 اللہ پاک عزت افضلیاں فرمائے بہت شکریہ آپ محبت فرماؤندے ہو توجہ ہے ساریاں دی موضوع سمجھ وچ آ رہی ہے کہ اگر وہ ترکڑی تے عمل چاہندے ہو کہ بھارے ہون تے پھر حقوق اللہ دی بجا آوری اور حقوق العباد دی بجا آوری نو یقینی بناؤ ہن اے انج دا تے سسٹم ہے کوئی نہیں جویں تسی جناب ہوری جویں امباں دی پیٹی وچ اُتے سونے امب رکھ دیندے نے تھلے دو اٹاں دے روڑے ہی رکھ کے تے جناب ہوری ٹرخا دیندے نے کہ کیڑا کسٹمر نے دوبارہ آنا ہے لاما دینا ہے ہن اوتھے تے سسٹم چلنا ڈاکٹر صاحب اوتھے تے سسٹم چلنا نہیں اوتھے تے بھئی عملاں دیاں گلاں ہونیاں نے اسی صرف ویڈیو ویکھ کے رونے ہاں کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے اگے کی ہے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی بات پوچھنی عملاں دے نبیڑے ہونے نے ویکھ کے رونے ہاں سن کے رونے ہاں پر دکان تے جا کے چھری پھر جڑی تکھی کر کے لکوئی ہوندی ہے پھر پھیرنے ہاں گاہکاں نوں پینا بھراواں دا حق انجے ہی کھائی رکھنے ہاں جھوٹ انجے ہی دب کے بولنے ہاں چغلیاں انجے ہی لا لا کے لوکاں نوں لڑائی رکھنے ہاں پترے جی عملہ والی گل سن کے رو پئے ہو تو پھر آؤ ارادہ کر لیے پھر چنگے عمل کٹھے کرنے شروع کر دئیے تے بریاں تو تائب ہو جائیے میں قربان جاواں گل دور نکل جائے گی ساریاں نے مر جانا ایتھے کوئی نہ رہیا کسے نے نہیں رہنا جامع ترمذی دی خوبصورت حدیث پاک تقریر دا حصہ بنا کے جلدی جلدی اگے لے کے چلاں گفتگو نو ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام بقبور المدینة فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر او کما اچھا میں چونکہ نا نویں کتاب لکھ رہی ہاں ہن جڑی میں کتاب لکھ رہی ہاں یہ میں نام رکھے خطیب کربلا
ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਕਹਿ ਹਮਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਖਤੀਬ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਝ ਆਈਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਖਤੀਬ ਕਰਬਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਰੇਗਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸਵਾਨਿਹ ਉਮਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰੈਬਿਕ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮਸਾਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90% ਤਵੱਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦੀਸ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਇਓ। ਇਮਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੋ, ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਦਾ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਸਮਿल्ला, ਆਬਾਦ ਰਵੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਕੁਰਬ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਫअक़ਬਲ अलैहिम बिवजहिही। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਅਦਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੰਜ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਅਹਲੇ ਕਬੂਰ ਅਲ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫअक़बल अलैहिम बिवजहिही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇ ਨਾ। हुजूर ਦੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਵਾਂ। ਮੁਸਨਦ ਜ਼ੈਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ हुजूर ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ हुजूर ਦੇ ਪਾਉ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਆਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਟੁਰਦੇ ਸਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਲਵਾਨ ਸਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कुर्बान ती निसार जावा। मलक साहब आबाद रहो। ए मैं एक अदा विखान लगा अपनी रियाया नु, अपने सामईन नु। रियाया तो मुराद मरियम नवाज साहिबा दी रियाया, मेरी रियाया नहीं। मैं कहना बादशाह सदके ते कुर्बान जावा पाकिस्तान दी पब्लिक नु विखान लगा कि असी हुकूकुल इबाद किंज अदा करने ने। और जिन्हां दा कलमा पढ़ने आ वो जा रहे हुंदे सन ते निगाहां इत्थे हुंदियां सन, कब्रिस्तान आ जांदा सी। मुस्तफा अपनी तवज्जो दा ज़ाविया बदल के इंज वेखदे सन। असी अपनी बरादरी च जाइए, महल्ले च जाइए, घर च जाइए, किबला चंगे भले साडे भैणां भरा फुफियां दे पुत्तर मामियां दे पुत्तर सामने हुंदे ने ते असी इंज नाराज हो गए हो। जिन्हें कदी फुफी दे मुंडे नूं इंज वेख के मुच्छां नूं ता दिता होएगा उन्हें ते हुण चुप ही करना है ना। जेड़ा अपने कुंबे ते अपने कबीले नूं अपना मान समझदा है दब के कहेगा सुभान अल्लाह। सदके ते कुर्बान जावा अपने मामुआं दे पुत्रां नाल, अपनियां फुफियां दे बच्चियां नाल, अपनी मासी दे बेटियां नाल, अपने इन्हां रिश्तियां नाल कदर वाला सलूक करिया करो। सदके ते कुर्बान जावा क्योंकि जदों असीं दुनिया तो जाने ओ टिकटॉक वाले फ्रेंड्स सिर्फ पोस्ट लांदे ने कंधा देण वास्ते फुफी दा मुंडा आउंदा है, ओए कंधा देण वास्ते मामू दा बेटा आउंदा है।
میں قربان تی نثار جاواں امید نقطہ میرا سمجھ وچ آ گیا ہوے گا مصطفیٰ پاک علیہ السلام اہل قبور مدینہ ول منہ کر دیتے حضور فرماندے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبراں والیو تواڈے تے سلامتی ہوے تے میرا ایمان اے او جدوں مصطفیٰ دعا دیندے ہون گے سلامتی دے قافلے جنت البقیع وچ اتر آندے ہون گے کیونکہ جنوں مصطفیٰ سلام پیش کر دین کائنات دیاں سلامتیاں انہوں گلے لا لیندیاں نے حضور فرماندے یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالازل تسی ایتھے آ گئے اسی تواڈے تو بعد ایتھے آنا ہے اللہ تواڈی بھی بخشش فرمائے اللہ ساڈی بھی بخشش فرمائے مر جانا ساریاں نے ایتھے کوئی نہ رہیا تے کسے نے نہیں رہنا مگر اگر بندہ بیمار ہوئے اسی ذہنی طور تے تیار ہو جانے ہن ساڈے پیارے نے بچنا نہیں اسی ذہن وچ ادھیڑ بن کر لگ پینے لگدا ہے ہن ماں جی ہوراں نے بچنا نہیں اسی سکیچ کھچن لگ پینے اگر ابا جی نہ رہے تے پھر زندگی کیویں گزرنی ہے لیکن ساڈے مرید محمد حمزہ قادری دے ابا اے تے اچانک ہی چلے گئے سوچن دا موقع ہی نہیں دتا اب غلام مرتضی قادری دی امی جان سجاد حسین دی تائی اما اے تے جلدی جلدی قبلہ اللہ اللہ اچانک ہی دائی اجل نو لبیک گئے گئیاں تے میں انہاں دی ٹھارس بندھان واسطے انہاں دی فرمائش تے بچیاں دا ماں باپ نال کنیکشن قبلہ واضح کرن لگا پتر آباد رہو اللہ تواڈی والدہ صاحبہ نو لمبی زندگی عطا کرے کون ہندیاں نے ماما کون ہندے نے باپ امام حیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میری ذاتی لائبریری وچ کتاب مستطاب دار الکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی 13 جلداں دے مشتمل موجود ہے جلد نمبر 8 پیج نمبر 198 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے سناواں پڑھ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل شجرت ثمرہ وثمرۃ القلب الولد وثمرۃ القلب الولد وان اللہ جل جلالہ لا یرحم من لا یرحم ولدہ فوالذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنة إلا رحیم او کما قال علیہ السلام سر اٹھایا میری کتاب بڑھاپے کی لاٹھی وچ اے حدیث میں شرح تے تفصیل دے نال درج کیتی ہے قبلہ ایتھے میں اشارے کرن لگا سرور سروراں بہتر بہتراں محتر محتراں دل برے رحمت عالم نور مجسم ارشاد فرماندے نے دنیا دے ہر درخت دا کوئی میوہ ہوندا ہے دلاں دے میوے اولاد ہوندی ہے دلاں دا میوہ بچے ہوندے نے شکر کریا کرو اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے صدقے جاواں حضور فرماندے نے او دے تے اللہ رحم نہیں کردا جڑا اپنی اولاد تے رحم نہیں کردا مصطفیٰ نے گل ہی مکا دتی فرمایا لا يدخل الجنت الا رحیم جنت وچ رحم کرن والے بندے نے جانا ہے اٹھاؤ صحیح بخاری مصطفیٰ بیٹھے نے جناب حسن مجتبی سیدہ فاطمہ تے مولا علی شیر خدا دے جگر دا ٹکڑا آیا امجد قادری پتر اللہ تیرے ویرے نو جنت وچ اونچا مقام عطا فرمائے صدقے جاواں حسن آئے مصطفیٰ دی چولی وچ بیٹھے نا تے مصطفیٰ پاک نے متھا چومیاں حسن دا آہا متھا چومیاں اقرا بن حابس تمیمی میرے آقا دا صحابی جھٹ پٹ قریب آیا کہندا ہے حضور میرے 10 پتر نے میں اپنے کسے بچے دا آج تک پیار نال منہ نہیں چومیاں حضور مرداں جی چونکہ آکڑ ہوندی ہے مگر مرد بھی اپنے بچیاں نال اتنا ہی پیار کردے نے جتنا ایک خاتون اپنی جمی اولاد نال پیار کردی ہے صدقے جاواں مگر اللہ نے پیار دے انداز تھوڑے ڈیفرنٹ بنائے ایک مرد واسطے صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچیاں نو چوم لینا اے تے او جذبہ طہر ترحم ہے جڑا اللہ نے دل وچ رکھیا ہوندا ہے جڑا اللہ
حدیث پاک پڑھ کے سناواں بچہ اپنے ماں باپ واسطے کی ہوندا ہے. اچھا پہلے ایک اور حدیث سن لو ترمذی اور مشکات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ نو فرماؤندے ہوندے سن ادعی اے فاطمہ میرے واسطے بلا ابنیا میرے بیٹیاں نو. جدوں حسنین شریفین رضی اللہ عنہما وعلا جدہما وسلام اللہ علیہما جدوں دوویں شہزادے آوندے نا مصطفیٰ اپنے جسم دے نال لگا کے آقا کریم یشمہما دوواں شہزادیاں نو لمبا سانس لے کے سنگ دے ویدمہما الیہ اپنے کلیجے دے نال چمٹا لیندے. صدقے جاواں حضور نے خوشبو سنگن دی بابت پھر اگلی ایک اور ایک جگہ تے حضور نے وضاحت بھی کر دیتی. فرمایا میں حسنین نو تاں چمنا ہما ریحانہ من الدنیا یہ دنیا وچ دوویں میرے پھول نے. صدقے جاواں مصطفیٰ پاک انہاں بچیاں نو تاں چمدے نے کیونکہ حضور دے پھول نے. مگر جڑی میں حدیث سنا کے تانوں حیران کرن لگا ہوں آگئی جے جمع الجوامع امام سیوطی نقل کر دینے مصطفیٰ حبیب خدا نے ایک دہاڑی زلفاں لہرا کے خوشبو ماں بکھیر کے مسکرا کے ارشاد فرمایا لوگو الوالد ریحانۃ اوے ہر ماں باپ واسطے بچہ پھول ہوندا ہے. قادری ملنگا تیرا پتر تیرے واسطے پھول تیری دھی تیرے واسطے گلاب دا پھول میرے بچے میرے واسطے گلاب دے پھول. زید بکر توقیر قادری شرجیل پتر تواڈے بچے تواڈے واسطے گلاب دے پھول. ارشاد قادری تیرے پتر تیریاں تیاں تیرے واسطے پھول او میرے بچے میرے واسطے پھول. او جدوں دنیا دا ہر بچہ جو اپنے پیرنٹس واسطے پھول لے تے پھر حسنین کریمین دا پھول ہونا یہ کوئی اچمبا گل ہے؟ ہاں یہ پھر بھی اچمبا گل ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا دا ہر بچہ اپنی ماں دا پھول لے اپنے باپ دا پھول لے. او علی دے پتر حبیب خدا دے پھول انہاں دی اماں جان او بھاگاں والی حضور دی بیٹی ہے. صحیح بخاری جے دے بارے وچ حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جڑا سمجھ گیا کہے گا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. چارے تیاں میرے نبی دے وجود دے ٹکڑے مگر عدل خصوص فرمایا بی بی بطول واسطے فمن اغضبہا اغضبنی اور جن نے میری بطول نو ناراض کیتا انہیں میں نو ناراض کیتا. کہ میں ترجمانی کی دیئے سوہنے نبی دی جان اماں حسین دی. قبلہ آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا نعرہ سنا کے کبھو ذرا میں نو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سوہنے نبی دی جان اماں حسین دی حسن دی سوہنے نبی دی جان حسین دی آباد رہو سوہنے نبی دی جان اماں حسین دی حیدر دے گھر دی آن. قبلہ آباد رہو توڑا پیار میں نے یاد رہے گا. اور نال پورا آواز بھی سنا دیا کرو کنجوسیاں ہی کرن لگ پیندے ہو. وہ جی اللہ نے زبان دیتی ہے کھولو کچھ نہیں ہون لگا. جڑی زبان حسین دے گھر والیاں نو خراج محبت نہ پیش کرے انہیں پھر ہور کے دی تعریف کرنے. اور میں نواز شریف صاحب دی دھی دی تعریف کرن دی نہیں گل کر رہا. اور میں جگاں دے پیر دی بیٹی واسطے کہہ رہا بولن ہے درد گھر دیان شاباش ہے درد گھر دیان اماں
حسین دی مرکز عقیدتاں دا کیڑی خاتون کہندا اے کل جہان اماں حسین دی حسن دی سونے نبی دی جان جتنے سید بیٹھے ہو اندر باہر جتنے سید زادے بیٹھے ہو تہاڈی آواز 4-5 گنا اُتے نو جاوے کیونکہ میں تہاڈی دادی اماں دی شان بیان کر رہے ہاں سوہنے نبی دی جان ندی حیدر دے گھر دی حسین دی اکھاں جھکا کے اوڈا ہر کوئی نہ لوے مخدومائے زمان اماں حسین دی حسن دی مخدومائے زمان حسن دی سونے نبی دی جان حسین دی معمولی آدمیاں دھرتی دا کی لکھاں میں معمولی آدمیاں دھرتی دا کی لکھاں عظمت دا آسمان اماں حسین دی حسن دی نعرے دی آواز آوے سوہنے نبی دی جان سوہنے نبی حسین دی مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ وی تواڈی بابا تواڈی کیا بات ہے ہاں مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ وی کہندے بڑی مہان اماں حسین دی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کہندے بڑی مہان اماں حسین دی اور شعر دیکھ کے لفظ نو سمجھو گے پھر سواد لبو گے ہر لال قیمتی ہے جدا جہان تو ہر لال قیمتی ہے جدا جہان تو تطہیر دی اوکان اماں حسین دی حسن دی سونے نبی دی جان میں قربان تے نثار جاواں گل دور نکل جائے گی میں سورۃ القاری پڑھی قبلہ میں موت دی حقیقت بیان کی تھی وادی موت وچ سانو سب نو ایک دن اترنا پینا میں اس راز تو پردہ ہٹایا آؤ جلدی ہن میں والدین دا وچھوڑا دسدیاں قبلہ میں اگلی گل کرن لگا سبحان اللہ ماں بھی اپنے بچیاں واسطے قربانیاں دیندی ہے باپ بھی اپنے بچیاں واسطے قربانیاں دیندے مگر اولاد چونکہ اٹیچمنٹ بہتی رکھدی ہے والدہ نال اس واسطے ماں دے ایثار ماں دیاں قربانیاں انہاں نو یاد رہندیاں نے ابو دیاں قربانیاں بھول جاندیاں نے بچہ کہندا ہے میری امی نے اپنے حصے دی روٹی مینوں کھوائی کہندا میں اپنی امی نو سلام کرنا پتر تینوں پتہ ہی نہیں او تو تے کہنا ہے نا امی دے حصے دی روٹی امی نے مینوں کھوائی تو
تو کدی سوچیا ہی نہیں او تواڈے دوواں نوں جڑا حصہ ملیا او تیرے والد دا حصہ ہوندا سی اوے مرد اپنا حصہ ٹوٹل اپنا حصہ اپنی بیوی نوں دے دیندا ہے اپنے بچیاں نوں دے دیندا ہے آپ پاویں عید تے پرانے کپڑے پا لوے او دی خواہش ہوندی ہے میری بیوی نواں جوڑا پاوے او دی خواہش ہوندی ہے میری دھی عید والے دن سونیاں پوشاکاں نوں ترس کے روے نا او دی خواہش ہوندی ہے عیدگاہ وچ میرا مٹھو جاوے سونا قیمتی لباس پا کے جاوے او تینوں ماں دی اکھ دے ہنجو نظر آ جاندے نے تینوں باپ دے کلیجے وچ تھک تھک کرن والے سینے وچ تھک تھک کرن والے دل دیاں آہماں تے چیخاں سنائی نہیں دیندیاں تو کہنے میری ماں نے مینوں تہجد ویلے یاد کیتا تینوں پتہ ہی نہیں تیرا باپ بھی تیرے واسطے کنا پریشان رہا صدقے جاواں اے ہگے تے 8 دن ہوئے نے یا 10 دن شب قدر گزری ہے شب قدر تے ملک عبدالرشید صاحب کتنے بیمار نے خود آپریشن کرا کے قبلہ موت دے منہ چوں واپس آئے نے تے شب قدر میرے کول بہ کے تے مینوں شعر سنایا نے شعر سنا کے تے مینوں کہندے نے شاہ جی میں بسم اللہ جی اشفاق صاحب آباد رہو کہندے نے میں ایک کوئی دعا دا تانوں کہن لگا اے سنیو ایک باپ دا اپنے بچیاں نال پیار تسی کہندے ہو پتہ نہیں ابا ساڈے سامنے اتھرو نہیں بہاندا تے ابے دا دل ساڈے پیار تو خالی ہے تانوں پتہ ہی نہیں باپ محبت تے کس کو حصار دا نام ہے تہاڈی اوقات نہیں تسی اپنے بابے دے پیار دی سطح ناپ سکو اپنے باپ دا پیار مل سکو اللہ نے او پیانہ پیمانہ نہیں بنایا جس نال ماپیاں دا پیار نہ پیا جا سکے اور میرے کول بیٹھ کے کہندے نے میں تے کوئی دعا کرانی ہے اللہ میرے پتر اسد نو دھی پتر عطا کر دے وے صدقے جاواں ایک باپ نو اپنے بچیاں دیاں خواہشاں اپنی ذات دی نفی کر کے بھی پوریاں کرنیاں پین او خوشی خوشی پوریاں کر دے جتنے مرد بار گٹراں چ ہاتھ مار دے نے نالیاں صاف کر دے نے جتنے قبلہ جتیاں گنڈ دے نے لوکاں دیاں کیدا دل کر دے کسے دی جتی نو ہاتھ لاوے اور میں پتر تانوں کہاں گا خاندانی بندے بیٹھے ہو زندگی چ کدی بھی کسے کسے جتیاں گنڈن والے بندے دے کول جاؤ جتی گنڈان واسطے یا پالش کران واسطے کدی بھی او دے سامنے انج پیر نہ کریو جتی لا کے اپنے ہاتھ نال پھڑایو پیدا تھانوں بھی اللہ نے کیتا پیدا انہوں بھی اللہ نے کیتا اے نخرے نل پیسے سٹن والے یاد رکھو اسی تسی فالج دا ایک جھٹکا نہیں سہ سکدے اپنیاں جتیاں نل کسے نو ہاتھ لوا کے خوشی محسوس کرن والے اے میرے نال میرے دوست میرے بھرا سید مزمل احمد شاہ صاحب بخاری فاطمی سید زادے نے یہ بطور ڈرائیور میرے نال ہوندے نے یہ اکثر اسی تیاری کرنی ہوے نا تے جُتی پیچھے پئی ہوندی ہے چپل وضو والی تے اے پھڑدے نے تے میں اینوں بچیاں نوں کئی واری میں ڈانٹدا ہوں حافظ ارحم قادری نوں تے اے محمد ناصر قادری نوں یہ دا بھی میرے منہ چوں کئی واری حافظ ہی نکل جاندا ہے نام اللہ اینوں بھی حافظ بنائے کئی بندے ساڈے اولیاء کرام گزرے نے جنہاں نوں لوگاں نے حافظ کیا تے انہاں نے لوکاں نوں منع نہیں کیتا بلکہ قرآن پاک حفظ کر لیا کہ انہاں دی گل سچی ہو جائے اچھا میں گل کر رہا سا کہ میں شاہ صاحب نوں منع کردا ہوں یار تسی میری جُتی نوں ہاتھ نہ لایا کرو تے وہ کہندے نے کہ جی ملازمت ایک علیحدہ چیز ہے مگر جڑی تہاڈے نال میری عقیدت اور محبت ایک عالم دین ہون دی حیثیت نال وہ ایک علیحدہ چیز ہے تو کسے نوں اپنی جُتی نہ پکڑاؤ اللہ کولوں ڈرو یار اگر کسے دا پیشہ جُتیاں گننا ہے تے انہیں خود تے نہیں اختیار کیتا مجبوریاں بندے نوں ایک کام کراندیاں نے حالات بندے نوں تارا حالات دا جدو بہندا ہے تے بندے نوں کتے دا کتے پہنچا دیندا ہے کسے دے پیشے نوں ہٹ نہ کرو اللہ کولوں ڈر جاؤ تسی اگر زمینداراں دے گھر پیدا ہوئے ہو تے پتر اے تہاڈا تے کمال کوئی نہیں اے تے تے اللہ دی رحمت دا کمال ہے نا انہیں تانوں زمینداراں دے گھراں چ بھیجیا تے پتر گل ہے میری گل یاد رکھیو کہ لینڈ لارڈ او نہیں ہوندا جدے کول زمین ہوے جدے کول پیسے ہون لینڈ لارڈ تے سیٹھ تے چودھری او ہوندا جدا دل دریا ہووے چودھری او نہیں ہوندا اسی تے گل حق دی کری دی حافظ خلیل صاحب تسی اپنے پٹھے تے افتتاح لی بلایا سی تانوں تبلیغ کر کے آیا کہ نہیں حالانکہ ایہو جی تبلیغ مولوی کرن تے جڑے پیسے جیب چ پائے ہوندے نے بندے وہ بھی کڈ لیندے نے
کہ بھئی سانوں نہیں تیرے ورگا مولوی چاہیے بھی ساڈے پٹھے تے آ کے ساڈی انسلٹ کری جانا ہے. میں انہوں نے کہا سی جڑے پتھیرے نے انہوں نے پیار کریا کرو کہ بلا میں غلط کیا سی. اج میرے ورگا بندہ بھی سچی گل نہ کر سکے دکان تے جا کے پمپ تے جا کے ایجنسی تے جا کے بسم اللہ وعلیکم السلام بیٹے آباد رہیے اگر اپنے مانیاں نو یہ گل نہ کہہ سکے کہ اپنے ملازمہ نال پیار کرو ہپ ہپ تے ہر کوئی کر لیندا ہے جرت کریا کرو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جدوں اس دنیا نو محبت دی سوغات مل جائے گی اور ادھر ادھر سب تھاواں تے محبت دا راج ہوے گا. کدھر مینوں دنیا دی حکومت ملے نا سب تو پہلے میں کلیشن کوفاں تے اے بم تے اے بارود یہ سارا کٹھا کر کے دریا تے سمندر تے سٹوا دیواں. کوئی ادھروں پستول کٹ کے بھجا پھردا ہے کوئی ادھروں بھجا پھردا ہے او تو دنیا تے نہ آندا تے کیڑی تھوڑ سی محبت چاہیے اس دنیا نو. آؤ قبلہ جلدی نال گل نو ختم کر دیواں اگے چلی گئی گل پھر دوبارہ واپس آئیے. مر ساریاں نے جانا مگر امی ابا دیاں یاداں ہمیشہ بندے نو رواندیاں رہندیاں نے. ماں بھی پیار کرن والی باپ بھی پیار کرن والا جے ماں پیار کردی ہے تے باپ بھی پیار کردا ہے. ماں رو کے اپنے دکھ دا اظہار کر دیندی ہے باپ اپنے دل وچ رکھدا ہے. منڈا فیل ہو جائے نا تے ماں کہندی ہے تو میرا ہے ہی نہیں تو میرا منہ کالا کرا دیتا تو فیل ہو گیا میں نہیں تینوں بخشنا تینوں 32 دھاراں نہیں بخشنیاں. کہ وہ بھی لاڑ نال رہی ہوندی ہے مگر ایک بندہ ہوندا جدا دل چھناک دی آواز نال جدا دل ٹوٹ گیا ہوندا ہے جڑا سوچدا ہی رہندا ہے ایک کمینہ میرا ہی پتر ہے جنوں میں چک کے کھڈایا جنوں میں ساری عمر دسدا رہیا پتر ہے کہ کامیابیاں اہم ہوندیاں نے زندگی وچ پھر فیل ہو گیا. پیار اودا بھی سچا پیار ایدا بھی سچا. گل نو جلدی نال اگے لے جاواں میرے پترو اپنی اماں نال پیار کریا کرو اپنے ابا جی نال پیار کریا کرو. بے اولاداں دے جنازے تے جاؤ تے تانوں پتہ لگے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. الغرض ساریاں نے مر جانا اسی اس دنیا چ پرانے جانا ساریاں نے مگر مرن وچ فرق ہے. کچھ بندے ایسے دنیا تو جاندے نے کئی بندے کہندے لیا بھئی چنگا ہو گیا خس کم جہاں پاک دھرتی دا بوجھ ہلکا ہو گیا. تے کئی بندے ایسے نے جنہ دی جنازے والی منجی اور جدوں گھروں اٹھائی جاندی ہے اپنے تے اپنے بیگانے بھی کنداں نال لگ لگ کے روندے نے. او میں قربان جاواں اللہ کولوں موت نہیں منگی دی حضور نے منع کیتا صحیح بخاری دی حدیث لیکن حضور نبی پاک دی حدیث پوری سنو گے تے سمجھ آئے گی. سرکار فرماندے نے جیڑا اللہ نال ملاقات نو پسند کردا ہے اللہ او دی ملاقات نو پسند کردا ہے. جیڑا اللہ نال ملن نو نہ پسند کردا ہے اللہ بھی او دی ملاقات نو نہ پسند فرماندا ہے. یعنی اللہ کو موت منگنی نہیں مگر موت نو اکھ دا تارا بنا کے رکھنا ہے کیونکہ موت ملاقات خدا دا وسیلہ ہے. اسی واسطے حضور نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت موت ایمان والے بندے واسطے تحفہ ہے. اسی واسطے حضور نے فرمایا الموت ریحان موت گلاب دا پھول ہوندی ہے. میں قربان تے نثار جاواں مرن وچ فرق ہوندا ہے. موت اللہ کول منگی دی نہیں مگر ایک موت ایسی بھی ہے جڑی اللہ کول منگ لینی چاہیے ہے. میں صدقے جاواں میں حدیث وچوں دسن لگا صحیح البخاری شریف سر اٹھائے پتر آباد رہو حدیث مبارکہ بخاری شریف دی 1890 عن زید بن اسلم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. او کما قال زید بن اسلم کہندے نے میں اپنے بابا حضرت اسلم کو سنیا رضی اللہ عنہ جناب اسلم کہندے نے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین او جدے سائے تو شیطان ڈردا ہے صدقے جاواں مومناں دے امیر محمد دیاں زلفاں دے اسیر حضرت جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا منگدے ہوندے سن اے اللہ مینوں اپنے رستے وچ شہادت دی موت عطا فرما.
وجعل موتی فی بلدی رسولک تے مینوں اپنے حبیب دے شہر دی موت عطا فرما جدوں میں فوت ہوواں میرے جسم تو میری روح جدا ہووے میرا جسم حبیب خدا دے مدینے دی گلی وچ پیا ہووے شہادت دی موت اللہ کو منگنی چاہیے مدینہ شریف دی موت اللہ کو منگنی چاہیے قبلہ آباد رو بسم اللہ اللہ عزت افزائیاں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث حضور فرماندے نے کل قیامت دے دن جدوں شہداء کرام اللہ دے دربار وچ حاضر ہون گے اللہ پوچھے گا میرے نام تو گردناں کٹان والیو میرے نام تو اپنا لہو بہان والیو اور میرے نام تو جاناں وارن والیو دسو اے جو تانوں جزا دتی ہے اسی جنت والی ہو تے تانوں ملن والی ہے سلسبیل تے کوثر دے چھلک دے جام تواڈے ہونٹاں نوں اسی لگان والے ہاں مگر اگر انہاں چیزاں تو ہٹ کے تانوں کچھ چاہیدا ہوئے تے دسو ساڈی رحمت پیش ہے او شہید کہن گے ربا سانو دنیا تے ایک باری پھر بھیج تیرے نام تو سر تے کفن بن کے ایک باری پھر میدان جہاد وچ جائیے 4-5 تیرے دشمناں دا مکو تھپیے تے تیرے دشمن دی تلوار نال گردن کٹان دا مزہ حاصل کریے صدقے جاواں اے شہیداں دی شان تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دے صفحے تے لکھی ہے جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ہو گئے آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے جو نام نبی پر فدا ہو گئے کچھ بھی کہنے وہ منظور نظر خدا جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ظہیر شاہ پتر آباد رہ زندگی دے متھے تے تا دیر درخشندہ ستارہ بن کے چمکدہ دمکدہ رہ جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر گئے جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ہو گئے انہیں مل گئیں عزتیں شہرتیں وہ مقبول ہر دو سرا ہو گئے شہید وفا جو پڑھا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسن چوم کر میں کہہ رہی ہوں جدوں اللہ دے رستے وچ شہادت دا پیالہ پین والا جدوں خرامہ چل دیاں ہویاں پھانسی گھاٹ تک پہنچیا رسی نو چمیا تے پھٹے تے چڑھیا تے سولی دا جھوٹا لیا شہید وفا جو بڑھا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسیں چوم کر نئی داستان بھی رقم ہو گئی محبت کے حق بھی ادا ہو گئے اللہ عزت افضل نے فرمایا جزاک اللہ خوش اچھا جی سرگودا تو چودھری ارسلان سلیم گجر صاحب جی انہاں دی اج شادی ہے جی ساڈی طرفوں بہت بہت مبارکباد خداوند عظیم خوشیاں عطا فرمائے اور ساڈے محترم المقام جناب محمد قمر الزمان صاحب رامے صاحب سلمہ اللہ
انہوں نے اپنے والد گرامی ڈاکٹر محمد شریف رامے انہوں دے ایصال ثواب دی محفل سجائی. اسی تقریر کر کے آئے ہیں. انتہائی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی فیملی, سڑیاں تیاں رانیاں, اچھا سلوک کیتا. انہوں دی والدہ صاحبہ نے انتہائی اچھا سلوک کیتا. دعا اللہ پاک جل شانہ انہوں دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے. اور بڑے انہوں نے تحائف پیش کیتے اور اشیاء خرد و نوش پیش کیتیاں. اللہ پاک جزاواں نال نوازے. سرگودے والے رامے صاحب انہوں بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ جڑے 88 والے رامے صاحب نے انہوں چوٹ آ گئی, خدا بند عظیم جل جلالہ انہوں شفا یاب فرمائے. اچھا جی, محمد حمزہ قادری انہوں دے والد گرامی مرتضیٰ قادری دی امی جان سجاد دی تائی اماں, انہاں واسطے تے اسی اج تقریر دا موضوع سلیکٹ کیتا نا. نعیم شاہ صاحب دا چیلم ہے, انہاں واسطے بھی یہ عنوان رکھیا سی تے انہاں واسطے دعا کر دیتی. مزید کرنے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. اچھا جی, ساڈے ایک بزرگ شہری نے جناب قمر صاحب او بیٹھے ہوندے نے سفید ریش, اے بڑے سلجھے ہوئے نے اور ایک عرصہ دراز تو ساڑھے پیچھے جمعہ پڑھ دینے وچ کچھ گیپ آ گیا. اچھا جی, اگر میں بھولدا نہیں تے جاوید اقبال قادری بیٹھا ہے ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے تسی واپس. اللہ پاک آباد رکھے. تانوں خوشی ہوئی تہاڈا چہرہ ویکھ کے. ساڈے مرید نے باہر ہوندے نے, تشریف لے آئے واپس. اپنے بچیاں وچ خوش رہو. اللہ عزت افزائیاں فرمائے. ٹائم میرا اوور ہو گیا. اگر تسی کہو تو بس کر دینے ہیں, اگر کہو تو پھر گل نو مکمل کر دینے ہیں. کیونکہ میں گل کی تھی کہ دو قسم دیاں موتاں اللہ کو منگ لینیاں چاہیے نے, ایک شہادت دی موت تے دوجی مدینہ شریف دی موت. میں حدیث پڑھا تے جلدی جلدی اپنے کلام تے تقریر نو ختم کر لواں. ترمذی اور مشکات دے الفاظ نے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها او کما قال. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماندے نے اگر کسے کول اے استطاعت اور توفیق ہووے کہ وہ مدینہ شریف دی دھرتی تے پہنچ کے موت نو سینے لا سکے تے اس نو چاہیے فل یمت بہا کہ وہ مدینہ شریف وچ آ کے فوت ہوئے. ہن اے چونکہ تھوڑی گل مشکل ہے سمجھ وچ آنی, میں عام بندیاں نو جنہاں دے بارے میرا گمان ہے کہ اس گل دا غلط مطلب نہ لے جان, جلدی جلدی سمجھا دیواں, ناراض نہ ہو. 2 منٹ مینوں دے دیو. صدقے جاواں اس حدیث دا مطلب ہے حضور فرماندے نے جڑا مدینہ وچ موت نو گلے لگا سکدا ہے مدینے وچ مرے مراد ہے. او جڑا بندہ اتنی طاقت رکھ دے مدینہ شریف پہنچ کے عمر گزار. ہائے ہائے ہائے, اے جے مطلب جڑا مدینہ شریف پہنچ کے رہائش اختیار کر سکتا ہے اتھے ہی رہن لگ پوے جب تک کہ موت نہیں آ جاندی. اپنی موت دی کر مدینہ شریف رہے ایون کہ پھر فوت ہو جائے مدینہ شریف دیاں ساواں مدینہ شریف دیاں فضاواں تے ہواواں وچ آخری سانس لوے مدینے وچ دفن ہو جاوے. اے دا مطلب اے وے کہ جڑا مدینہ شریف وچ رہ کے زندگی گزار سکدا ہے تا حیات اتھے رہ سکتے انہوں چاہیے مدینہ شریف وچ رہے. حضور فرماندے نے او جیڑا ایمان دی صحت و سلامتی دے نال مدینہ شریف وچ فوت ہوے گا میں آمنہ دا لال دا شفیع ہوواں گا. اور نتیجہ کی نکل آیا کہ بلا مار ساریاں نے جانا موت اللہ کو منگنی نہیں چاہیے. حضور نے وضاحت کر دیتی اگر بندہ برائے نعوذ باللہ تے انہوں توبہ دی گنجائش توبہ دی مہلت مل سکتی ہے, توبہ دی توفیق مل سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ برائے تے توبہ دی مہلت, اگر اچھا ہے تے دیاں نیکیاں وچ اضافہ ہوئے گا. لہذا درازی عمر اور طویل عمری بھی اللہ دی بارگاہ وچ ملن والی بہت وڈی نعمت ہے. صدقے جاواں اگر موت منگنی ہوے تے راہ خدا وچ شہادت دی موت طلب کرنی ہے, موت منگنی ہے تے مصطفیٰ پاک دے شہر مدینے دی موت منگنی ہے. آخری گل انج کہہ لوا او زندگی بھی مدینے دی موت بھی مدینے دی. پروفیسر صاحب تھوڑا پسندیدہ کلام میں شامل تقریر کرن لگا. میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے لکھی ہے طیبہ کے مہکتے ہوئے
گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے اویس قادری نو اللہ جلدی جلدی شفا یاب فرمائے پتر کب ان پھولوں کے کیا کہنے اور کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے زائر طیبہ گئے کان پاؤں میں چبھے کنکر اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چبھے کنکر تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے اے جے گل پارے اے جے گل پارے اے جے گل پارے اے جے گل پارے پھلاں دے ٹکڑے تم جھوم کے کہنا گل پارے طیبہ کے مہکتے ہوئے گل نے ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب سوئے ہیں جو پہلو میں تو یاروں کے کیا کہنے قبلہ توڑا پیار میں نے یاد رہے گا تاجدار ختم نبوت اور سبز ٹوپی والے بابا جی دے بیٹے دی کیا بات ہے پتر شاباش انجائی اپنے نبی دے نام دا نعرہ انجائی لائی دا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سوئے ہیں جو پہلو میں دو یاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں ان آلہ و پاکیزہ کردہ اللہ مدینہ شریف دا واسطہ بیمارانو شفا دے دے حافظ محمد خلیل رحمانی دی زوجہ مکرمہ میری تیرانی اور انہ دا پتیجہ ساڑا بیٹا حادثے دا شکار ہو یا اللہ انہ سمیت سب بیمارانو شفا عطا کرے صدقہ مدینہ شریف وچ پھرن والے سائلان دا سارے نعرہ مار کے گو تیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار ہن بندے سوچ دے ہونگے اے مدینے دے سائلاں دا واسطہ پا کے سوال کر رہے ہو اے سائل کون ہے اے سائل بھی کو ماڑے موٹے ساڑھے ورگے گناہ گاراں دی گالتے نہیں ناسی کی تھی سائل کون نے میں کہہ رہی ہوں چلتے ہیں صحیح رحمتی قدسی بھی دبے پاؤں چلتے ہیں صحیح رحمتی قدسی بھی دبے پاؤں سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے حق محمد تاجدار ختم نبوت اچھی 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 تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے پسرور تو ساڈے مریدین اور بچیاں ساڈیاں تیاں رانیاں اس ہفتے تشریف لے آئے اور محبت بھرے تحائف پیش کیتے انہاں واسطے دعائے اور رضوان قادری ساڈا پیارا بیٹا انہیں بڑی خدمت کیتی انہاں دی اور بڑی محبت دا اظہار فرمایا یقیناً انہاں دی خدمت ساڈی ہی خدمت ہے اللہ تعالیٰ اس بچے نو بھی دارین دیاں خوشیاں عطا فرمائے اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ